الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 58 اور 59 کو سمجھیں گے، لیکن ان دو آیات کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان کا پس منظر ہمارے ذہنوں میں موجود ہو۔ جیسا کہ گزشتہ آیات کی تفسیر کے ضمن میں یہ باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ ملک مصر میں فرعون اور قوم فرعون طاقت میں تھے اور بنی اسرائیل کمزور تھے اور ان کے غلام تھے، اور غلام قوم کے اعمال و کردار میں ضعف آ ہی جاتا ہے، کمزوری آ ہی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ملک مصر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، جنہوں نے فرعون کو بھرپور دعوت دی اور 20 سالوں میں 9 معجزات 9 آیات بھی پیش کیے، لیکن فرعون کے تکبر اور سرکشی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ انا ربکم الاعلی اور ہذہ الانہار تجری تحتی جیسے متکبرانہ فکرے بلند کرتا رہا، تو پھر وہ آخر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کی قوم فرعون سمیت سمندر میں غرق کر دی گئی۔ اب بنی اسرائیل کی نئے رخ پر آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی گئی اور بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ تمہارا اصل وطن شام و فلسطین ہے، وہاں جو لوگ قابض ہیں نا، ان سے جہاد و قتال کرو۔ لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ عرصہ دراز سے یہ غلامی میں زندگی گزارتے گزارتے ان کے ذہن بالکل مفلوج ہو چکے تھے۔ جہاد و قتال سے انکار کی پاداش میں انہیں یہ سزا ملی کہ وادی تیہ صحرائے سینا میں 40 برس بھٹکتے رہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 26 کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یعنی 40 سال کے لیے سرزمین فلسطین ان پر حرام کر دی گئی۔ بس 40 سال وہیں گھومتے رہے، ورنہ اگر اسی وقت قتال کرتے تو وہ زمین ان کو مل جاتی۔ یتیہون فی الارض، یہ اسی میدان صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ یہ یتیہون کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا نام وادی تی پڑ گیا کہ اس میں پھر یہ بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل کی اس بزدلی کا پورا نقشہ اگر آپ نے دیکھنا ہونا تو سورۃ المائدہ کا 4واں رکوع پڑھیے، جو آیت نمبر 20 تا 26 7 آیات پر مشتمل ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی غلامانہ سوچ اور بزدلانہ ذہنیت کی بنا پر مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کو بشارت بھی دے دی گئی تھی کہ تم مقابلے میں نکلو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں فتح عطا کریں گے۔ فَإِنَّهُمْ غَالِبُونَ، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 23، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن اللہ کے اس وعدے کے باوجود بھی انہوں نے ہمت نہ باندھی، وہ نہ نکلے۔ اس حکم سے انکار کی پاداش میں 40 سال صحرائے سینا میں جو یہ بھٹکتے رہے، تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے، اور بنی اسرائیل کے بزدل سردار اور چودھری بھی سب مر گئے، اور نئی نسل جو پیدا ہوئی تھی نا اس وادی سینا میں، جب وہ کڑیل جوان ہو گئی، چونکہ یہ غلامی سے پاک اور آزاد نسل پروان چڑھی تھی، تو اس نئی نسل نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی سپہ سالاری میں جہاد و قتال کیا، تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔
یوشع بن نون علیہ السلام کے بارے میں چند اہم باتیں لکھ لیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھی تھے اور ان کے خدمت گزار تھے۔ قرآن حکیم میں ان کا نام تو مذکور نہیں، البتہ ایک نوجوان رفیق سفر کی حیثیت سے یوشع بن نون کا تذکرہ موجود ہے۔ اس موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس موقع پر سورہ کاف کی آیت نمبر 60 دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت میں جو نوجوان رفیق سفر کا تذکرہ ہے نا، اس سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھیے، جس یوسف علیہ السلام کی بدولت خاندان یعقوب بنی اسرائیل اپنے علاقہ سے ہجرت کر کے ملک مصر آئے تھے نا، پھر اسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلہ سے پیدا ہونے والے ایک نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں فتح حاصل کر کے فلسطین میں یہ داخل ہوئے۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور ان آیات کو سمجھیے۔ دیکھیے آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ اس شہر میں سے، اس بستی میں سے، یہاں سے چاہو جو چاہو۔ یعنی جب یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو اللہ نے کچھ ہدایات جاری فرمائی۔ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا اور یوں کہنا کہ بخش دیجئے۔ دو حکم دیے، ایک یہ کہ جھکتے ہوئے اور دوسرا مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو خوشخبری سن لو، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وہ جیسے نماز پڑھ کر فوراً کلمات ادا کیے جاتے ہیں نا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اس میں بھی اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور استغفر اللہ میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف ہے اور مغفرت کی طلب ہے۔ تو اسی طرح جب یہ جہاد و قتال سے فارغ ہوئے اور فتح حاصل ہو گئی تو حکم دیا کہ عاجزی کا اظہار کرو کہ یہ فتح اللہ کی مدد سے حاصل ہوئی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور اپنی خطاؤں پر بخشش بھی طلب کرو۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر دور کے لوگوں سے اور ہر امت سے مطلوب تھی۔ دیکھیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فاتح ہونے کی حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوئے تو جھکتے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان پر لگتا جاتا تھا۔ اور اس آیت کا آخری حصہ دیکھیے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ محسنین کے لفظ پر اگلی کسی نشست میں تفصیلاً گفتگو کریں گے جب یہ لفظ کہیں قرآن میں دوبارہ آئے گا۔ اس موقع پر بس اتنا سمجھ لیں، محسنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری پورے حسن اور خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو ہدایات ان کو دی گئی تھی نا، ان کو بدل ڈالا۔ ایک تو یہ ظلم کیا کہ وہ دو کام نہیں کیے، اور اس پر مزید ظلم یہ کیا کہ ان دو باتوں اور کاموں کی بجائے اور کام کرنے لگے۔ کہا تھا نا جھکتے ہوئے گزرو، تو جھکتے ہوئے گزرنے کی بجائے اکڑ کر گزرے، اور مغفرت طلب کرنے کی بجائے گندم یا زمین کی پیداوار طلب کرنے لگے۔ تو اس آیت میں حطت ان کا لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بخشش طلب کرنا۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ حطت ان کا لفظ کیا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے مغفرتن استغفر، یعنی مغفرت طلب کرو۔ اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے احطط عنا خطایانا، ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دے، یعنی یہ کچھ بڑی عبارت ہے۔ تو اس بڑی عبارت کو مختصر اور شارٹ کر کے اس کا نام رکھ دیا حطتن، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مختصر کر کے بسملہ کہہ دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو مختصر کر کے حوقلہ کہہ دیتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کو مختصر کر کے شارٹ کر کے حلحلہ کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس بڑی عبارت کا مختصر لفظ ہے کہ مغفرت طلب کرنا یا ہم سے ہماری خطاؤں کو مٹا دینا، اس کی دعا کرنے کے لیے اللہ نے مختصر لفظ استعمال کیا حطتن۔ بہرحال بنی اسرائیل نے دونوں حکموں کو بدل ڈالا۔ تو اگلی آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، اسی آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، سو ہم نے نازل کر دیا ظالموں پر عذاب آسمان سے، یعنی ان میں طاعون کی وبا کو پھیلا دیا، جس سے کثیر اموات ہونے لگی، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ سبب تھا طاعون کے نازل کرنے کا۔ زمین والوں کے لیے وبا پھیلانے کا فیصلہ زمین والوں کی طرف سے نافرمانی کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ وبا سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ توبہ کر کے فرما برداری کی روش اختیار کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں فرما برداری پر مشتمل زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر وبا سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔